اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں بیان دے رہا تھا زندگی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ حقوق والدین۔ والدین کے کتنے حق ہیں اپنی اولاد پر۔ اللہ نے قرآن میں واضح آیت بیان کی ہے، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ساتھ فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس آیت پہ اگر غور کیا جائے تو پہلے خالق اکبر کیا فرما رہا ہے کہ شرک نہ کرو، اور فرماتا ہے اسی قرآن میں اللہ کے سب سے بڑا عظیم جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا، اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو جب شرک ظلم عظیم ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو میرا رب تو نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں اپنا ذکر توحید کا کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر اپنی حکومت کو ظاہر کر کے اور شرک کی مذمت کرنے کے بعد فوراً ساتھ ہی کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو گویا ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی بہت عظیم نیکی ہے، اور ان سے ان کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس طرح شرک ہے۔ شرک کے بعد بہت بڑا اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے، تبھی تو دونوں چیزوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے اہمیت بیان کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑی نیکی اور والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ تو پھر اللہ دوسری آیات میں فرماتا ہے کہ جب آپ کے والدین ضعیف ہو جائیں تو کوئی ایسی بات کہہ دیں جو مناسب نہ ہو تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ تو اف ایک ایسی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں اف سے کم تو کوئی چیز ہوتی بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کم از کم اف تک بھی نہ کرنا، کہ ان کی بات پہ تھوڑا بھی پریشانی ان کے سامنے ظاہر نہ کرنا، منہ سے آپ کا سانس بھی نہ نکلے جیسے ہم کہتے ہیں اف یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اتنا بھی نہ کہنا، تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا ہے۔ ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ جب آپ کے والدین اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات کہے تو وہاں ان کی اطاعت نہیں ہے، اور جو بات وہ کہہ دیں باقی تو آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ تو اب اتنی اہمیت ہے جب اسلام میں والدین کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم والدین کی اس طرح اطاعت کریں جس طرح اطاعت کرنے کو حق ہے، ان کی ہر بات کو سمجھیں، ان کی ہر بات کو دیکھیں اور ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کریں۔ ان کی اطاعت ہی جو ہے اس میں ہماری آخرت میں کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ اور والدین کی اطاعت نہیں کرتے، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا پرہیزگار ہو، کتنا متقی اور پرہیزگار بن جائے، اگر والدین کا نافرمان ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جا بھی نہیں سکتا۔ جس شخص پہ والدین ناراض ہیں اس کو کوئی عمل جتنا بھی بہت بڑا عامل ہو لیکن جنت میں نہیں جا سکتا، یہ قطعی حقیقت ہے، اور اس میں متفق ہے تقریباً مسلمان۔ تو والدین کی فرما برداری ہی دراصل جنت اور جہنم کا معیار ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدین کو راضی رکھو، اگر باقی آپ جو بھی عمل کریں اتنے تک قبول نہیں ہے جب تک آپ کے والدین راضی نہیں ہیں، تو والدین کی قدر کریں، والدین کی عظمت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بہت شفیق ہیں اور بہت بڑے محسن ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ محسن کا بدلہ احسان میں دینا چاہیے، تو ان کا احسان ہے کہ ان کی ہم اطاعت کریں، ان کو راضی رکھیں، ان کے ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا ہے، اور جب ان کے چہرے کو آپ دیکھ کر دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم والدین سے محبت رکھیں، ان کی اطاعت کریں۔ سب سے زیادہ جو اللہ نے ہم پر حق رکھا ہے اپنے بعد، اللہ نے سب سے پہلا جو حق رکھا ہے کہ اللہ کا حق، اور اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد اور آل محمد کے بعد سب سے پہلا جو ہم لوگوں پر حق ہے وہ والدین کا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کا ہے۔ تو والدین کا حق جو ہے وہ اس قدر ہے کہ ہم اس میں اگر کوتاہی کر دیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بیٹا کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اور ہم رسول کی امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق دے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔